الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو، بزرگو، سابقہ جمعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے حوالے سے کچھ باتیں گوش گزار کی تھیں. اللہ رب العزت ہمارا یہ کہنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل دنیا کے کائنات عالم کے جو احوال تھے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں رہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ آپ کی آمد سے پہلے، آپ کی بعثت سے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے لوگ صریح گمراہی میں تھے، صریح بے علمی میں تھے، صریح جہالت میں تھے، کھلی بے راہ روی میں تھے. کوئی بھی برائی آپ کا نام لے لیں وہ دنیا میں پائی جاتی تھی. اندھیروں کا راج تھا، بدعات اور شرک اور رسومات میں لوگ پھنسے ہوئے تھے. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تو اس عورت کو ایک کمرے میں 4 مہینے 10 دن تک بند کر دیتے. اسے نہ نہانے کی اجازت تھی، نہ منہ دھونے کی اجازت تھی. دور سے اسے کھانا ڈال دیا جاتا جیسے جانوروں کو ڈالا جاتا ہے. جب 4 مہینے 10 دن کے بعد اسے نکالا جاتا، اس میں سے اتنی بدبو ہوتی کہ پاس کوئی کھڑا نہیں. عورت کی حالت یہ تھی. پھر آپ اندازہ لگائیں ان کی غیرت کا عالم یہ تھا کہ اس وقت جہالت پر مبنی ایک معاشرہ تھا کہ ایک بھائی اپنی بہن کو سنوار کر سجا کر سڑک پر لے آتا اور اس کی بولیاں لگاتا ہے. اب اس کا کوئی خریدار. بے غیرتی کی حد ہو گئی تھی کہ ایک بھائی جو اپنی بہن کی حفاظت کرنے کا ذمہ دار ہے وہی اپنی بہن کو بیچنے کے لیے سارے بازار لے آیا کرتا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے اور امت کو بہنوں کے حقوق عطا فرمائے، عورتوں کے حقوق بتائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا: یا ابا ذر من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو بندہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لے وہ جنت میں جائے گا. اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ان زنا و ان سرقا، اگر وہ بدکاری اور زنا کرے اور چوری کرے تب بھی وہ جنت میں جائے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان زنا و ان سرقا، ہاں ابو ذر اگر وہ چوری کرے یا بدکاری کرے پھر بھی جنت میں جائے گا، کیونکہ کبیرہ گناہ کرنے سے انسان کافر نہیں ہو جاتا۔ کفر کی اقسام الگ ہیں، اس کی راہیں الگ ہیں۔ کبیرہ گناہ کرنے سے انسان کافر ہو جاتا تو پھر جنت اللہ نے کس لیے بنائی؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوتے ہیں، پھر دوبارہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان زنا و ان سرقا، آپ نے فرمایا ان زنا و ان سرقا، جی ابو ذر اگر وہ بدکاری کرے چوری کرے تب بھی وہ جنت میں جائے گا۔ جب تیسری بار تعجب اور حیرانگی کا اظہار کیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان زنا و ان سرقا و ان رغم انف ابو ذر، اگرچہ یہ بات ابو ذر کو ناگوار بھی محسوس ہو رہی ہو کہ یہ جنت میں کیوں جائے گا، پھر بھی جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں کے بتوں نے انہیں شاید نفع دیا ہو یا نہ دیا ہو، میرے بت نے مجھے بڑا فائدہ دیا۔ لوگ حیران ہوتے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تارک الدنیا، دنیا کو چھوڑ کر جنگلوں میں بسیرا کرنے والے، جو مل گیا اس پر قناعت کر لی، زیادہ کی طلب نہ کی، ایسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی یہ کیسے فرماتے ہیں کہ مجھے جو بت نے فائدہ دیا وہ کسی کو شاید دیا ہو یا نہ دیا ہو؟ پھر اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ہماری حالت یہ تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے کہ ہم جب سفر کرتے تھے اپنے بتوں کو ساتھ لے لیتے تھے، جیب میں فٹ آتا تو جیب والا بت لے لیتے تھے، سامان میں بت رکھ لیتے تھے عبادت کرنے کے لیے۔ جب عبادت کا وقت ہوتا ہم بت کو نکالتے سامنے رکھتے عبادت کرتے پھر رکھ دیتے۔ فرماتے ہیں جنگل میں پہنچا، بت نکالا عبادت کے لیے، سامنے رکھا عبادت کی، دیکھا پانی ختم ہو گیا ہے، مشکیزہ خالی ہے، کھانے پینے کا سامان ختم ہوا۔ فرماتے ہیں کہ میں تلاش میں ادھر ادھر نکلا، کہیں پانی کا چشمہ نظر نہ آیا، پھر میں واپس آیا، تھوڑی دیر بیٹھا آرام کیا، پھر میں نے کہا اب مرنا تو نہیں ہے یہاں بیٹھ کر، چلو دوبارہ ایک بار پھر تلاش کرتے ہیں۔ فرمایا جنگل میں گیا، تلاش کرتے کرتے میں جب واپس آیا تو ہمارے خدا صاحب نہائے ہوئے تھے۔ میں نے کہا ہمیں پانی نہیں ملتا اور ہمارے حضرت خدا نے اپنے آپ کو نہایا ہوا غسل کروایا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں حیران ہوا کہ یہ پانی ان کے پاس کہاں سے آیا، مجھے تو ملتا نہیں ہے، پورا جنگل چھان مارا ہے۔ فرمایا کہ میں چھپ کے ایک طرف بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا ثعلب یبول علی راسہ، میں دیکھ رہا تھا کہ ایک لومڑی میرے بت کے اوپر پیشاب کر رہی تھی۔ فرمایا کہ میرا دل اتنا کھٹا ہوا کہ جو خدا لومڑی کے ناپاک پیشاب کے چھینٹوں سے خود کو نہیں بچا سکتا وہ میری مدد کیا کرے گا۔ فرمایا میں مکہ مکرمہ میں آیا، پتہ چلا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ فرمایا ہے، اعلان نبوت فرمایا ہے۔ سیدھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حق اور سچ ہونے کا مجھے اب بھی یقین ہے، اور بت پر جو لومڑی نے پیشاب کیا اس وقت سے مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کوئی اور ہے، خدا کوئی اور ہے، معبود برحق کوئی اور ہے، یہ نہیں ہے۔ ہو جس میں عبادت کا دھوکا، ہو جس میں عبادت کا دھوکا، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی، بیعت اسلام کی اور مسلمان ہوا۔ اللہ نے مجھے حق اور سچ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں روتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا یہ میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تو نے برائی اور بدکاری کی ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، اس سے بھی بڑا گناہ۔ فرمایا کہ کیا تو نے قتل کیا؟ یا رسول اللہ قتل بھی نہیں کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو نے کیا ایسا کون سا جرم کیا ہے جو آسمانوں سے بھی بڑا ہے، جو زمین سے بھی بڑا ہے، جس سے تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بعثت سے، آپ کی ولادت باسعادت سے، آپ کے دعوی نبوت فرمانے سے پہلے ہماری حالت یہ تھی کہ ہم بیت اللہ میں ننگے طواف کیا کرتے تھے۔ ہم بیت اللہ کے اندر طواف کرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کے بجائے سیٹیاں بجایا کرتے تھے۔ 360 بت رکھے ہوئے تھے بیت اللہ کے اندر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواج یہ تھا کہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ میں سفر پہ گیا ہوا تھا، میرے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی، میرے آنے تک وہ 3-4 سال کی ہو گئی۔ میری بیوی نے کہا کہ ہم نے اسے زندہ دفن نہیں کرنا۔ میرے دل میں خوف تھا کہ ابو جہل کی فوج آئے گی، میرے سامنے مجھے بے عزت بھی کریں گے، میری بچی کو قتل بھی کر ڈالیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اسے دباؤں۔ بیوی سے کہا کہ بچی کو تیار کر دو، اسے ماموں کے ہاں لے جاتا ہوں۔ میں نے بچی کو تیار کرا کے جہاں لوگ بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے وہاں لے آیا۔ میں نے گڑھا کھودا، بچی میرے ساتھ رہی۔ بچی پوچھتی رہی بابا کیا کر رہے ہیں؟ اے میرے ابا یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں؟ میں خاموش رہا۔ جب گڑھا تیار ہو گیا، بچی کو اٹھا کر میں نے گڑھے کے اندر جیسے ہی ڈالا، بچی کی چیخیں نکل گئیں۔ کہتی ہے میرے پیارے بابا جان، اگر یہ میرے ساتھ کرنا تھا آخری وقت میں مجھے اماں کے الوداع تو کہنے دیتے، کم از کم مجھے بتا تو دیتے کہ میں تجھے زندہ دفن کرنے جا رہا ہوں۔ بچی روتی چیختی چلاتی رہی۔ میں نے ایک پتھر اس کے سینے پر رکھ کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ دل دوز بات سن کر رو رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ظالم تجھے ترس نہ آیا جب وہ بابا بابا کہہ کر تجھے پکار رہی تھی، کہہ رہی تھی میرے ابا مجھے چھوڑ دے، میں تیرے گھر نہیں آتی، میرا قصور تو بتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو نے بیٹی کے ساتھ بڑا ظلم کیا۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے اس بچی کو میں نے دفن کیا ہے اس کے بعد روزانہ خواب میں آ کر مجھے کہتی ہے کہ اللہ کی عدالت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہوگا اور فیصلے ہو رہے ہوں گے، اس وقت میں تیرے گریبان کو آ کر پکڑوں گی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، زندہ درگور کر کی ہوئی لڑکیاں بچیاں سوال کریں گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ہمارا گناہ کیا تھا، ہمیں کیوں زندہ دفن کر دیا گیا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو نے ظلم تو بہت بڑا کیا ہے، تم نے جرم تو بہت بڑا کیا ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اللہ سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جو اسلام لانے سے پہلے تم نے کیے تھے۔ اسلام نے وہ سارے گناہ سارے جرم ختم کر دیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسلمانوں اگر سے تم سے کوئی گناہ ہو جائے، الحج یہدم ما کان قبلہ، حج پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور تمہارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتے۔ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اور ربیع الاول کے مہینے کا اللہ نے انتخاب فرمایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے، بیٹی کو عزت ملی، بہن کو عزت اور رفعتیں ملی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میری امت کے نوجوانوں، میری امت کے اے مسلمانوں، اگر تمہارے گھر میں 2 بیٹیاں ہیں اور دونوں بیٹیوں کی بہترین پرورش کر کے ان کو لکھا پڑھا کر ان کی رخصتی کر دو، ان کی شادیاں کر دو، قیامت کے روز حشر کے دن میں تمہیں ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا۔ اور فرمایا ان کی کفالت کرنے والا،
कहातैनी, ऐसे जैसे दो उंगलियां जमा हैं ऐसे मेरे साथ होगा। एक साहब भी खड़े होते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी एक बेटी हो वो क्या करे? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया उसकी दीनी और इस्लामी तरबियत करे, उसे कुरान पढ़ाए, दीनी मसाइल बताए, दीन पढ़ाए, अच्छी तरबियत करे, उसकी शादी कर दे। फरमाया वो उसके लिए भी यही ऐलान है, उसे भी मैं जन्नत में लेकर जाऊंगा। ये बेटी को इज्जतें किसने अता की? बेटे के सामने वालिद की कोई हैसियत नहीं है। अगर बेटा कोई कर्ज देकर वालिद को जाता है, सफ़र पे चला जाता है, वापस आकर वालिद से एक एक पैसे का मुतालबा करता है। लेकिन एक वाक़या ऐसा हुआ, एक बेटा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में शिकायत लेकर हाजिर होता है, अर्ज़ करता है मैंने अपने वालिद को कुछ गंदम दी थी, कुछ पैसे दिए थे, मैं सफ़र पे चला गया, जब मैं वापस आया वालिद ने सब कुछ खर्च कर डाला था। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा हक मुझे दिलवाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वालिद को बुलाया और आपने इरशाद फरमाया क्या तूने बेटे के साथ ऐसा किया है, इसका सारा माल खर्च कर दिया? वालिद कहता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे अपने बच्चे से उम्मीद नहीं थी कि ये आकर मेरी शिकायत करे, मैंने इसकी फूफी पर अपनी ज़ात पर सिर्फ खर्च किया है, इसका माल बेदर्दी से फजूल खर्ची में नहीं लुटाया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इसका माल इसे वापस करना होगा। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बूढ़ा साहब भी वहाँ से उठता है, आंखों से आंसू की लड़ी लग जाती है, दिल ही दिल में शेर कहता है ऐ मेरे लख्ते जिगर, तूने मेरे साथ कम अज़ कम वो सलूक तो किया होता जो एक शरीफ पड़ोसी दूसरे शरीफ पड़ोसी के साथ किया करता है। तेरी बीमारी को मैंने अपनी बीमारी समझा और मैं सारी रात इस खौफ से सोया नहीं कि मेरा बच्चा कहीं फौत ना हो जाए। अल्लाह से मैं ये मांगता रहा अल्लाह इसे सेहत दे दे, मुझे बीमारी दे दे। लेकिन बड़े होने के बाद जब तेरे बाजुओं में कुव्वत भर गई, तेरे जिस्म में ताकत आ गई, आज तूने मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में रुसवा कर दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बूढ़े को बुलाइए, इससे पूछिए कि उसने जो शेर अपने दिल में कहे हैं इसके कानों ने भी नहीं सुने, वो शेर क्या थे? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वापस बुलाया, वो अशार सुने जो उस बूढ़े ने दिल में कहे थे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निगाह उठाई और बेटे से इरशाद फरमाया ऐ बेटे अंता व मालू का अबी का, तू और तेरा माल सारा का सारा तेरे अब्बे का है, तेरा कुछ नहीं है। जो तूने कमाया, जो तूने जमा किया सारा तेरे वालिद का है, तू वापसी का मुतालबा नहीं कर सकता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बाप के लिए भी रहमत बन कर आए, एक बेटी के लिए भी रहमत बन कर आए, एक माँ के लिए भी रहमत बन कर आए, सारी कायनात के लिए रहमत बन कर आए। और अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जैसे अल्लाह ने फरमाया मैं रब्बुल आलमीन हूँ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मेरे महबूब जहाँ जहाँ तक मेरी खुदाई है वहाँ वहाँ तक आपकी मुस्तफ़ाई है, वहाँ वहाँ तक आपकी रहमत है। मैं आलमीन का रब हूँ, आप आलमीन के लिए रहमत बना कर भेजा। इसलिए अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो आपने इन क़बाइल के लिए फरमाया था, बद्दुआ फरमाई थी, ऐ मेरे महबूब हमने इन पर अज़ाब इसलिए नहीं भेजा, आप पर जुल्म व तशद्दुद किया, इन पर अज़ाब इसलिए नहीं भेजा। मा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, अल्लाह कैसे इन पर अज़ाब भेज देते आप जो इनके दरमियान मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची इत्तिबा नसीब फरमाए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबाए कामिल नसीब फरमाए और सच्चा उम्मती बनकर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।